کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو شامل فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بات کو اس انداز میں ختم فرمایا کہ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی تو گویا اس نے مجھ رب کی اطاعت کر لی، جس نے حضور کی اطاعت کر لی ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر لی ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائے وہ صرف حضور کا حکم نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم بھی شامل ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، معجزات عطا فرمائے ہیں، کتابیں عطا فرمائی ہیں، اپنی قربتیں عطا فرمائی ہیں، معراج عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو عظمتوں سے اور شانوں سے نوازا ہے، لیکن جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ ختم نبوت کا تاج کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، ختم نبوت کا تاج صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ لہذا قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے یہ بات سند ہے کہ ایک تو حضور کی حیثیت عام انبیاء کی طرح نہیں ہے کہ اگر عام انبیاء کوئی بات کریں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا شامل ہو یا نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جا بجا اس بات کا اعلان فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والا میرے حبیب کا ہر امتی اس بات کو اچھے انداز سے سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 20 مقامات پر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ جب میرا حبیب بات کرے تو سمجھ لینا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی شامل ہے، اور جب کوئی بھی میرے حبیب کا امتی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے تو اس بات کو سامنے رکھ کے ذکر کرے کہ انبیاء تو سارے ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو عظمتیں عطا کی ہیں تو تاجدار ختم نبوت کا سہرہ اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر رکھا ہے۔ اور پھر ختم نبوت ہے کیا اور یہ سہرہ کیا ہے؟ ایک تو عمومی معنی اس کا یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے جو نبوت کے سلسلے کا آغاز فرمایا، نبوت کے سلسلے کا آغاز فرمایا اس انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، انسانیت کی باز و نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے جس سلسلے کا آغاز فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی آپ سب سے آخر میں تشریف لائے۔ آپ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں، لیکن ایک اس کا معنی علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام سے نبوت کے سلسلے کا آغاز فرمایا اور تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی قربتیں عطا کی ہیں، جو اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء کو اپنی معرفت، اپنے انوار و تجلیات اور اپنی جتنی قربتیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو قربتیں عطا کی ہیں، لیکن جتنی قربتیں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں اتنی قربتیں کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کی انوار و تجلیات، اس کی معرفت جس قدر اس کے حبیب پر ہے اس طرح سے کسی اور نبی پر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت انداز میں اپنے متعلق اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست،
فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ ایسی خوبصورت چیزیں ہیں کہ وہ تمام انبیاء میں سے اور کسی کو نہیں عطا فرمائی, اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. کون کون سی 6 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا اوتیت جوامع الکلم. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جب میں اپنی زبان سے بات کرتا ہوں تو کلمات مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کے مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں. میری بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر معنی اور مفاہیم اور اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں. لہذا جوامع الکلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خوبی اور ایسی صفت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. یہ شان اور یہ عظمت اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو آپ کے اور میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہے, کتنی عظمت والی بات ہے کہ ہم حضور ہی کی زبان سے حضور کی شان کو بیان کر رہے ہیں. وہ شان جو حضور نے خود بیان کی ہے تاکہ کوئی بھی تانا زنی کرنے والا, کوئی بھی حضور کی شان میں نقص اور عیب پیدا کرنے والا بات نہ کر سکے. اس لیے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے حضور نے جو اپنی خوبی بیان کی اس حدیث پاک میں فرمایا اوتیت جوامع الکلم. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے, میری یہ مدد کی ہے. اور میں کہ جب میری طرف سے کوئی پیغام کفار کی طرف جاتا ہے یا کفار کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر جہاد کی طرف نکل پڑے ہیں یا پھر میرا پیغام پہنچتا ہے, جیسے ہی میرا نام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کفار کے دلوں کے اوپر روب طاری ان کے دلوں کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے, روب طاری ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبی ہے جو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمام انبیاء کے اوپر مجھے عطا فرمایا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. اور یہ ہم حضور علیہ السلام کا امتی ہونے پہ جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے, جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے, ہر نبی کی شریعت کے اندر یہ حکم مختلف ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی قربت پانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگنے کے لیے جب کوئی چیز قربان کرتا ہے, جب کوئی چیز صدقہ کرتا ہے, اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی اس قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دو یا فلاں جگہ کے اوپر رکھ دو. اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ اترے گی اور اس قربانی کو, اس چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اگر وہ آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہے, اگر اس کو چھوڑ دے تو قربانی قبول نہیں ہے. ہر نبی کی امت میں انداز مختلف ہے قربانی کرنے کا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم, فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں تو اللہ کے اس راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ آتا ہے اللہ نے میری امت کے لیے اس کو حلال کر دیا. اس مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے, اس کو کھانا, اس کو استعمال کرنا, اس سے نفع اٹھانا اللہ نے میرے لیے جائز قرار دیا ہے, میری امت کے لیے جائز قرار دے دیا ہے. لہٰذا یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی.
چوتھی فضیلت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو پاکیزہ کر دیا ہے، ساری زمین کو صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیا ہے. پہلی امتوں کے لیے حکم یہ ہوتا تھا کہ وہ عبادت کرنے کے لیے جب تک اپنی عبادت گاہ میں نہ جاتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، یہ حضور کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ اے میرے پیارے حبیب آپ کے لیے میں نے ساری زمین پاک کر دی ہے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. آپ کا کوئی بھی امتی روئے زمین پر کہیں بھی کھڑا ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا.